مدینہ منورہ آنے والے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ جب آپ مدینہ تشریف لائیں تو آپ کی مدینہ آنے کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنا ہو. یہ فکر نہ کریں کہ میں مدینہ اس لیے جا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کروں گا. یہ فکر نہ کریں کہ میں مدینہ اس لیے جا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کروں گا. یہ فکر نہ کریں کہ میں مدینہ اس لیے جا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کروں گا, بلکہ آپ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھنے کے لیے یہاں تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بکواس کر رہا وہابی مولوی اور مسجد نبوی میں بلند آواز سے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہے. تو یہ جو ویڈیو ہے یہ جو ہے قبر رسول کے بارے میں ہے, جو صلی اللہ علیہ وسلم جو قبر ہے ان کے معاملے میں جو ہے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے. اور یہ کیا ماجرا ہے یہ آپ خود بھی اس ویڈیو میں دیکھ لیں گے. اور علی مرزا نے اس کے بارے میں جو ہے قرآن کے حوالے سے جو ہے کچھ چیزیں بتائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں. اور اللہ ہم سب کو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرنے سے بچائے. اللہ ایک ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود کے لائق نہیں ہے, اور اللہ کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. تو جو بھی معاملہ آئے, جو بھی آپ باتیں کریں تو اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہ کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دے گا, لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک جو ہوگا اسے معاف نہیں کرے گا. اور اللہ ہم سب کو اس بدعت سے بچائے اور ہمیں ہدایت دے کہ ہم صحیح راستے پر چلے. آمین ثم آمین. ابھی اگلا سوال ہے کہ آپ نے کئی ایک ویڈیوز میں اعتراف کیا ہے کہ حیات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عقیدہ اگر برزخی مانا جائے تو بالکل درست, بالکل عین ایمان ہے الحمدللہ. لیکن دوسری طرف آپ بریلوی اور دیوبندی مکاتب فکر کے برعکس قبر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جا کر شفاعت کا سوال کرنے کو گستاخی اور حرام قرار دیتے ہیں. تو کیا ان باتوں کا سیدھا سادہ مطلب یہ نہیں نکلتا کہ آپ قبر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حاضری کو ایک غیر ضروری بلکہ لغو کام سمجھتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. نعوذ باللہ من ذالک. بالکل ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق دے جنہوں نے بھی اس قسم کی میرے بارے میں بدگمانی کی. کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعائر اللہ میں سے. جب سورۃ البقرہ میں آیا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں, اللہ کے سمبلز ہیں, تو قبر رسول تو اس کے نسبت بہت بڑا سمبل ہے, کیونکہ صفا مروہ کو تو نسبت اماں ہاجر کے ساتھ ہے. یہ ہاجرہ لفظ غلط ہے, ہاجر لفظ ہے, سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو وائف تھی. اور قبر رسول کی نسبت تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. اور میں کہتا ہوں کہ قبر رسول اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے کہ کسی اور پیغمبر کی قبر اتھینٹک ہمیں نہیں پتا, معلوم نہیں ہے کہ یہ اس پیغمبر کی قبر ہے یا نہیں. چونکہ نبی علیہ السلام قیامت تک کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ختم نبوت کی وجہ سے, لہٰذا آپ کی قبر کو بھی اللہ تعالیٰ نے سیو کر دیا. اور آج ہم پورے وثوق کے ساتھ نسل در نسل اس چیز کو عملی تواتر سے ٹرانسفر کرتے آئے ہیں. کبھی بھی ایسا لمحہ نہیں آیا پورے ان 1400 سال کی ہسٹری میں کہ کبھی عرب کی سرزمین پر کافروں کا غلبہ ہوا. یہ ہمیشہ مسلمانوں کے پاس رہی ہے. ٹھیک ہے, مختلف فارم میں تھوڑا بہت وقتی طور پہ کچھ ہوا, لیکن مسلمانوں ہی کی حکومت رہی. صحابہ تابعین کی اولادیں وہاں پر آباد ہیں, اور نسل در نسل قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ رہا. حج موقوف نہیں ہوا. جب بھی لوگ حج پہ جاتے ہیں قبر رسول پہ حاضری کو یقیناً سعادت سمجھتے ہیں, شعائر اللہ میں سے ہے. اور سورہ الحج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے شاعر ہیں ان کی عزت کرنا یہ دلوں کے تقوی میں سے. تو نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کی عزت کرنا, وہاں پر جانا, یہ نفلی عبادات میں سے ایک ٹاپ آف دا لسٹ نفلی عبادت ہے. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اور وہ قبر مبارک تو عام جگہ بھی نہیں ہے.
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ممبر سے لے کر میرے گھر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے جسے ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ اچھا، بڑی مزے کی بات ہے، امام بخاری نے اس حدیث کے اوپر باب باندھا ہے قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے۔ انہوں نے رسول اللہ کا گھر نہیں لکھا کیونکہ آج کی ڈیٹ میں وہاں گھر ہے ہی نہیں ہے، وہاں نبی علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ امام بخاری کا یہ لفظ قبر ایڈ کرنا اس حدیث کی ہیڈنگ کے اوپر، یہ ان کی نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے ساتھ جو عقیدت ہے اس کا ثبوت ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کو جنت کا ٹکڑا سمجھتے ہیں، اور ظاہر ہے اسی ٹکڑے میں سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبریں بھی موجود ہیں۔ تو یہ ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اس لیے آپ کو پتا ہے کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت دینا اور اپنے رسول کے شہر میں موت عطا کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں دعائیں قبول کی، ان کی شہادت مدینہ شریف میں ہوئی، اور اس سے بڑی سعادت قبر رسول کے ساتھ ان کو جگہ مل گئی۔ دنیا میں اور کوئی صحابی نہیں ہے حضرت ابوبکر عمر کے سوا کہ جن کی قبر پہ اتنے اہتمام سے پوری دنیا کے مسلمان جاتے ہوں، رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے، چونکہ حضور کے ساتھ دفن ہے۔ اور یہ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا، جو اوریجنل چیز ہے وہ قبر رسول ہے، آپ اس کا احترام کریں، اور جیسا کہ کرنے کا حق ہے۔ جو سیدنا عمر کا میں نے آپ کو بتایا، صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے کہ سیدنا عمر مسجد نبوی میں انہوں نے دو بندوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھا، ان کی آواز ہلکی سی بلند ہوئی تو انہوں نے انہیں بلا کے کہا کہ کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو وہ کہنے لگے ہم طائف سے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں کوڑے مرواتا کہ تم رسول اللہ کی مسجد کے اندر اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہو۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں روضہ شریف کے اوپر انہوں نے وہ آیات لکھ کے لگائی ہوئی ہیں، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا۔ بلکہ ابھی کچھ دنوں پہلے تو یہ دوبارہ سے رینوویشن ہوئی ہے نا کرونا کی وجہ سے، اب میں نے دیکھا انہوں نے وہ آیت بھی لکھ کے نا اوپر پورا ایک مینیجبل فارم ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ آیت بھی لکھ کے لگا دی ہے سورۃ الحجرات کی کہ اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو ورنہ تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اور صحیح بخاری میں آتا ہے یہ حضرت ابوبکر عمر کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں قریب تھا کہ اس مخلوق کے دو بہترین لوگ برباد ہو جاتے جب انجانے میں رسول اللہ کی مجلس میں آپس میں گفتگو کرتے ان کی آوازیں بلند ہوئی اور اللہ نے یہ آیات نازل کر دی۔ یعنی وہ رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے کوئی مس بیہیو نہیں کیا، آپس میں لڑ پڑے۔ کوئی قبیلہ آیا تھا، اس کا نبی علیہ السلام نے ایک امیر مقرر کیا تو حضرت ابوبکر کے مشورے سے تو حضرت عمر نے کہا نہیں یہ بہتر ہے، تو اس میں پھر حضرت ابوبکر عمر کے درمیان تلخ کلامی ہوئی کہ آپ میری رائے کی مخالفت کرتے ہیں، تو پھر آیات نازل ہوئیں۔ اور بخاری کے الفاظ ہیں جب یہ آیات نازل ہوئیں تو عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں اس کے بعد حضرت عمر اتنی کم آواز کے اندر گفتگو کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام بعض اوقات کہتے تھے عمر اونچا بولو مجھے آواز نہیں آ رہی۔ پھر اگلی آیات نازل ہوئی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے حضور، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا۔ تو قبر رسول کی حرمت کا خیال رکھنا، نبی علیہ السلام اپنی مبارک زندگی میں جتنے قابل احترام تھے آج وفات کے بعد بھی قبر مبارک پہ ویسا ہی احترام کیا جائے گا، وہاں پہ آوازیں بلند نہیں کی جائیں گی۔ آپ دیکھیں وہاں پہ جو شرطے انہوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں نا، وہ آواز کے ساتھ آپ کو منع نہیں کرتے ہیں، وہ اشارہ کرتے ہیں ایسے سے۔ اور ہمارے یہاں پہ وہ پاکستانی کہتے ہیں جی وہ روزہ شریف الکانڈ کر کے کھلوتے ہیں، ان کو وہ کمر نظر آ رہی ہوتی ہے، خود جو یہ بدتمیزی کرتے ہیں وہاں پہ اونچا اونچا سلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی تو کوئی اجازت نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے میری قبر پہ میلہ مت لگانا، تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تمہارا درود میرے تک پہنچا دے گا۔ سنن نسائی میں حدیث ہے کہ زمین میں کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں جو میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں ہر مخلوق تک تمہارا سلام پہنچ جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ہمارا سلام پہنچتا ہے، اسی سے وہ حاضر و ناظر نکال رہے ہوتے ہیں نا، السلام علیکہ ایھا النبی، اس میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ سلام پہنچا دے گا، تو ہمارا صلاۃ و سلام پہنچ رہا ہے. ہاں، روضہ شریف پہ سلام عرض کرنے کی ایک خاص فضیلت ہے، وہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، اور امام ابو داؤد اسے قبر پہ حاضری والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں کہ جو بھی میرا امتی مجھ پہ آ کر سلام عرض کرے گا، اللہ میری روح لوٹا دے گا، میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا. قبر رسول پہ جب سلام عرض کیا جاتا ہے، یہ صحیح حدیث ہے، اسے سارے محدثین صحیح کہتے ہیں اس حدیث کو، تو اللہ تعالیٰ نبی الاسلام کی روح کو متوجہ کرتا ہے. یہ روح کا لوٹنا برزخی ہے، ورنہ تو جان نکلنے کی تو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ جواب بھی برزخی ہے. اگر کوئی کہتا نہیں ہے حقیقی سننا اور حقیقی جواب ہے، تو پھر آواز باہر بھی آنی چاہیے. اگر میری آواز اندر جا رہی ہے تو سلام کی آواز پھر مجھے بھی آنی چاہیے. یہ برزخی ہے. تو نبی الاسلام جو قبر رسول پہ حاضر ہو کے سلام عرض کرتا ہے نا، اس کو حضور خود جواب دیتے ہیں، یعنی حضور کی دعاؤں کا حصہ اسے نصیب ہوتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ. اس لیے تو حضرت عمر کی تربیت آگے ٹرانسفر ہوئی ہے ان کے بیٹے میں. عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کم از کم 4 کتابوں میں، الموطا امام مالک، المصنف ابن ابی شیبہ، سنن الکبری البیہقی، فضل الصلاۃ علی النبی، یہ 4 کتابوں میں کہ عبداللہ بن عمر جب کبھی بھی مدینہ شریف سے باہر کہیں بھی جاتے یا واپس آتے اپنے گھر مدینہ شریف، جاتے وقت بھی اور آتے وقت بھی 2 رکعت مسجد نبی میں نفل ادا کرتے. اس کے بعد قبر رسول پہ حاضر ہو کے کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ. پھر حضرت ابو بکر کی قبر پہ السلام علیکہ یا ابا بکر. پھر حضرت عمر کی قبر پہ السلام علیکہ یا عمر. اور ایک روایت میں ہے السلام علیکہ یا ابتا، اے میرے باپ آپ پر سلام ہو. تو یہ ان کی روٹین تھی. تو قبر رسول پہ آپ نے اس طرح ہی خطاب کرنا ہے، ڈائریکٹ کرنا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ کے ساتھ. یہاں بھی ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی. پیچھے جو عقیدہ اگر کوئی حاضر و ناظر والا رکھتا ہے یا اس قسم کا، ہمیں اس سے اختلاف ہے. یا رسول اللہ کے عقیدے سے تو ہمیں اس حوالے سے تو نہیں ہے. آپ پڑھ سکتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھیں. اور یہ تو حضرت ابو بکر نے پڑھا ہے. نبی الاسلام کی جب میت رکھی گئی تو نبی الاسلام کو انہوں نے یہاں پہ بوسہ دیا، اور صحیح بخاری میں کم از کم 4 جگہ یہ حدیث موجود ہے، اور کہا یا رسول اللہ، آپ پہ اللہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. ایک موت آپ کا مقدر تھی، وہ آپ کو آ کے رہی، یعنی اب آخرت کی زندگی آپ کی شروع ہو چکی ہے، دوبارہ موت نہیں آئے گی، وہ آخرت کی زندگی میں. تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت مبارک کو یا رسول اللہ کہا حضرت ابو بکر نے. تو ہم قائل ہیں. اس میں ویسے شیخ زبیر صاحب کا ایک تفرع تھا، وہ کہتے تھے قبر رسول پہ آپ السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ سکتے ہیں، جعلی شریف کے باہر آپ نہیں پڑھیں گے کیونکہ وہ قبر رسول نہیں ہے. تو میں نے ان کو پھر علم الکلام والا جواب دیا تھا کہ حضرت یہ تو آپ کی لاجک ہی غلط ہے، کیونکہ قبرستان جب ہم جا کے سلام عرض کرتے ہیں تو قبرستان تو سینکڑوں کلومیٹر پہ پھیلے ہوئے بھی قبرستان ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ قبرستان وقت کے ساتھ ختم ہو گئے، چلیں آپ بہت محتاط اندازہ کریں، 8-8 10-10 کلومیٹر پہ پھیلے ہوئے قبرستان تو پاکستان میں موجود ہیں. تو اس کی جب آپ دیوار پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. تو وہ جو دیوار کے پاس قبر ہے اس تک بھی اللہ سلام ہو جاتا ہے، جو 10 کلومیٹر آخری دیوار کے پاس قبر ہے اس تک بھی سلام پہنچتا ہے. تو یہاں پہ بھی جعلی شریف کے تھوڑے سے پیچھے جا کے قبر مبارک ہے، یہاں تو اور کوئی چیز بھی نہیں راستے میں. تو یہ بات بالکل اللاجیکل ہے. سلام عرض کریں، بار بار جائیں. ہمیں تو جب بھی مدینہ شریف سے لوگ فون کرتے ہیں یا لوگ حج اور عمرے پہ جاتے ہیں تو میں ان سے یہی ہمیشہ کہتا ہوں کہ قبر رسول پر حاضری ہو تو آپ وہاں پر جا کر میرے لیے دعا کریں. یہ سلام بھجوانا یہ ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارا ویسے ہی پہنچ رہا ہے وہاں پہ السلام علیکہ ایھا النبی. یہ کوئی ثابت نہیں ہے. آپ یہ کہا کریں کہ قبر رسول پر جا کر دعا کرو، کیونکہ وہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے، شعار اللہ میں سے ہے نا. اچھا، وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ وہاں کے جو عرب کے لوگ ہیں تھوڑا غلوف کرتے ہیں، وہ قبر رسول کی طرف منہ کر کے دعا نہیں کرنے دیتے. شاید ان کے ذہن میں یہ کہ یہ قبر مبارک سے مانگ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ قبر کو پیٹ کرو، کعبے کی طرف منہ کرو. ایسا نہیں. جب آپ کسی بھی قبر پہ جائیں گے نا تو کعبے کی طرف آٹومیٹکلی آپ کی پیٹ ہوگی، آپ قبر کی طرف ہی منہ کریں گے.
یہ لاجیکل ہے جب آپ قبر کے اوپر حاضری دے رہے ہیں، کیونکہ چہرہ تو اس طرف ہوتا ہے نا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ قبر رسول کی طرف منہ کر کے دعا کریں، دعا تو آپ نے اللہ سے کرنی ہے، نبی علیہ السلام سے شفاعت کا سوال نہیں کرنا۔ اور یہ جو شفاعت کا بار بار یہ بات کرتے ہیں، سر شفاعت آپ نے اللہ سے مانگنی ہے، اور نبی علیہ السلام نے تو آپ کو گھر بیٹھے ہوئے ایک وظیفہ بتا دیا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو اذان کا جواب دے اس کے بعد درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور اس کے بعد الوسیلہ والی دعا مانگے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جو کوئی شخص اللہ کا ذکر اور درود پڑھ کر دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹاتا، اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ بلکہ نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں، سل تعطا سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ جو اللہ کا ذکر اور درود شریف، اور نماز میں اللہ نے یہی ترتیب رکھی، پہلے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کے بعد السلام علیکہ ایھا النبی، پھر درود ہوتا ہے۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، جب درود پڑھ چکو تو جو چاہو اپنے رب سے مانگو، کوئی بھی آپ دعا عربی کے اندر سنت دعا، اس کے علاوہ بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں تشہد کے اندر، تو وہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے درود شریف۔